بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکسپلور دی ورلڈ میں میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالباری آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت میسر ہو۔ ناظرین گرامی، آج میں بتانے جا رہا ہوں جرمنی کی تاریخ کے بارے میں۔ پلیز ویڈیو کو پورا واچ کرنا پڑے گا اور دوستوں اور پیاروں تک لازمی شیئر کرنا۔ ناظرین، اپنی طویل تاریخ میں جرمن شاذ و نادر ہی متحد ہوا۔ 2000 میں سے زیادہ تر کے لیے جو وسطی یورپ میں جرمن بولنے والے لوگ آباد ہیں، جیسے کہ مشرقی فرینکس، اس علاقے کو اب جرمن کہا جاتا ہے، سینکڑوں ریاستوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن میں سے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں شامل تھیں، جن میں ٹیچی اور پرنسپلٹی آزاد شہر اور کلی سائی ریاستوں میں رومن نے اب ایک حکومت کے تحت متحد نہیں کیا، جس نے مقدس رومی شہنشاہ کا تاج پہنچایا تھا۔ ایک ایسے علاقے پر اب جرمنی کہا جاتا ہے، وہ صرف اس کے جنوبی اور مغربی حصوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہے۔ 800 عیسوی میں شارلیمین جیسے پوپ لیو حکومت کی، جو موجود بیلجیم، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کو گھیرے ہوئے تھا۔ ناظرین، لیکن ایک نسل کے اندر اس کا وجود زیادہ علامتی تھا۔ قرون اور وسطی کا جرمنی۔ قرون وسطی کی جرمنی کو تقسیم کے ذریعے نشان زد کیا گیا تھا، جیسا کہ فرانس اور انگلستان نے متحدہ قومی ریاستوں میں اپنے صدیوں محیط ارتقاء کا آغاز کیا۔ جرمنی کو مقامی حکمرانوں کے درمیان جنگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ہیس برسپنگ خاندان کی مقدس رومی سلطنت کے تاج پر طویل اجارہ داری نے جرمن اتحاد کی صرف ایک جھلک فراہم کی۔ سلطنت کے اندر جرمن شہزادے پہلی طرح کے ایک دوسرے کے خلاف برسپیکار تھے۔ پروٹیسٹنٹ اصلاح نے جرمنی کو یہاں تک کہ مذہبی اتحاد سے بھی محروم کر دیا۔ اس کی آبادی رومن کیتھولک اور لوتھرن اور کیلونسٹ کو چھوڑ دی۔ ان مذہبی تقسیمیوں نے 30 سال جنگ 800 سے 1618 میں فوجی جھگڑے کو ایک اضافی وحشیت بخشی، جس کے دوران جرمنی کو اس حد تک تباہ کر دیا گیا دوسری جنگ عظیم تک دوبارہ نہیں دیکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسٹ فیلیا کا امن۔ ویسٹ فیلیا کے امن نے جرمنی بولنے والے یورپ کو سینکڑوں ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ اگلی 2 صدیوں کے دوران ان میں سے 2 سب سے بڑی ریاستیں، جس کا پروشیا اور آسٹریا نے غلبہ حاصل کیا، چھوٹی 1648 ریاستوں نے مقامی حالت کے لحاظ سے خود کو ایک کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ احتیاط کر کے اپنی آزادی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ 1790 کی دہائی کے وسط سے لے کر جب تک کہ پروشیا اور آسٹریا اور روس نے 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں نیپولین کو شکست دی اور اسے جرمن علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس علاقے کا زیادہ تر حصہ فرانسیسی فوجیوں کے قبضے میں تھا۔ نیپولین کے حکام نے متحدہ چھوٹی ریاستوں کو ختم کر دیا۔ ناظرین، جس سے نتیجے پر 1815 میں ویانا کی کانگریس کے بعد جرمن علاقے صرف 40 ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اتحاد اور جمہوریت کے لیے انقلاب۔ اگلی نصف صدی کے دوران جرمنی اتحاد کے لیے دباؤ بڑھتا گیا۔ اسکالرز اور بیوروکریٹس
طلباء، صحافیوں اور تاجروں نے ایک متحد جرمنی کے لیے تحریک چلائی جو اپنے ساتھ یکساں قوانین اور واحد کرنسی لائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی مطابق النیات کو جمہوریت سے بدل دیے گی۔ 1848 کے انقلاب نے پہلی اتحاد اور آزادی کے اس خواب کو پورا کرنے کا امکان ظاہر کیا تھا، لیکن جس کا بادشاہ کو متحدہ جرمن کے تاج کی پیشکش کی گئی تھی۔ پروشیا کے بادشاہ یعنی فریڈرک ولہیلم چارلم نے اسے مسترد کر دیا۔ بادشاہ جرمن کی سلطنت کے دوسرے حکمرانوں کی طرح جرمن کا اتحاد کی مخالف کرتا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پرشین تسلط اگرچہ متحدہ جرمنی کی پارلیمنٹ تھی اور ریکس ٹیگ جو عالمی مردانہ حق کے رائے دہی کے ذریعے منتخب ہوتا تھا، اعلیٰ طاقت شہنشاہ اور اس کے وزراء کے پاس تھی جو ریکس ٹیگ کے ذمہ دار نہیں تھے۔ حکومت کے فیصلے کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن آخر میں شہنشاہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر سکتا تھا۔ شہنشاہ کی مدد کرنے والے شرافت بڑے دیہی ذمہ دار اور کاروبی اور مالی اشرافیہ کے سول سروس اور پروٹیسٹنٹ کے پادری اور فوج تھے۔ فوج جس نے اتحاد کو ممکن بنایا تھا زبردست وقار کا حاصل تھا۔ ان گروہوں کا مقابلہ رومن کیتھولک اور سینٹرل پارٹی، سوشلسٹک پارٹی اور جرمن پروشیا کے تسلط کے مخالف متحد لبرل علاقائی سیاسی اور گروپوں کا خلاف تھا۔ طویل مدت میں بسمارک اور اس کے جانشین اس مخالف کو زیر کرنے کے لیے قابل نہ تھے۔ 1912 تک سوشلسٹوں کے پاس ریکس ٹیگ میں سب سے زیادہ نمائندے تھے۔ انہوں نے سینٹرل پارٹی نے سلطنت کی قدامت پسند قیادت کے لیے حکومت کرنا مشکل سے مشکل بنا دیا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں گے عالمی جنگ یعنی پہلی جنگ عظیم 1914 میں جرمن کے مقاصد فطرت میں الحاق پسند تھے، اور اس نے ایک وسیع جرمن کی پیشن گوئی کی تھی، جس میں بیلجیم اور پورٹلینڈ اور جاگیردار ریاستیں اور افریقہ میں کالونیاں تھیں۔ تاہم جرمنی فوجی حکمت عملی جس میں مغرب میں فرانس اور بیلجیم اور مشرق میں روس اور 2 محاذ جنگ شامل تھے، بالآخر ناکام ہو گئی۔ 1918 میں جرمنی کی شکست کا مطلب جرمن سلطنت کا خاتمہ تھا۔ معاہدہ ورسائی 1919 میں فاتحین یعنی برطانیہ، فرانس اور ریاستہائے متحدہ کے ذریعے طے پانے والا امن تصفیہ جرمن پر تجارت اور شرائط عائد کرتا تھا، جس میں علاقے کا نقصان، مالی معاوضہ اور فوج کی کمی شامل تھی۔ ان حالات نے دوسرے جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ ناظرین آپ کو مزید بتاتا چلیں کہ عالمی جنگ یعنی ویمار جمہوریہ ایک جمہوریہ ویمار ریپبلک 33 اور 1919 ایک آئین کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، جس نے ایک پارلیمانی جمہوریت فراہم کی تھی، جس میں حکومت بالآخر لوگوں کے لیے ذمہ داری تھی۔ نئی جمہوریت کے پہلے صدر اور وزیر اعظم جمہوریت پسندوں کے لیے قائل تھے، اور جرمنی کار جمہوری ممالک کی برادری میں شامل ہونے کے لیے تیار نظر آیا، لیکن جمہوری ویمار نے بالآخر ان لوگوں کو مایوس کیا جنہوں نے امید تھی کہ یہ جرمنی میں جمہوریت کو متعارف کرائے گا۔ 1933 کے وسط تک اسے
ایڈولف ہٹلر نے تباہ کر دیا، جو عوامی میدان میں اپنے پہلے دنوں سے اس کا اعلان کردہ دشمن تھا۔ ہٹلر ایک سائیکو تھا جس نے بہت سے جرمنوں کی پریشانیوں اور ناراضگیوں کو محسوس کیا اور ان کا احتساب کیا۔ جانتا تھا کہ کب کام کرنا ہے اور اس کے پاس طاقت کی یقین جبلت تھی۔ سیاسی اقتدار کی تلاش میں ان سب کا سب سے بڑا ہتھیار، تاہم بہت سے جرمنوں نے نئی جمہوریہ کے لیے نفرت محسوس کی۔ بہت سے جرمنوں نے پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کا ذمہ دار ویمار ریپبلک کو ٹھہرایا۔ جنگ کے اختتام میں جرمن سرزمین پر کوئی غیر ملکی فوجی کھڑا نہ تھا اور فوجی فتح کا امکان اب بھی دکھائی دے رہا تھا۔ فتح کے بجائے بہت سے لوگوں کے خیال میں جمہوریہ کے سوشلسٹ سیاست دانوں نے ذلت آمیز امن کا بندوبست کیا۔ بہت سے جرمن بھی پارلیمانی سیاست کے تماشے سے پریشان تھے۔ جمہوریہ کی متحد چھوٹی جماعتوں نے مستحکم اور مرتوبہ اور مخلوط حکومتیں بنانا بہت سے مشکل بنا دیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ 1919 تک کے ایک معمولی اقتصادی بحالی نے ویمار ریپبلک کو ایک مختصر مہلت دی۔ گریٹ آپریشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے شدید سماجی تناؤ نے تاہم 1930 کے انتخاب اور 1932 کے 1924 ساتھ بطور چانسلر ایک نئی حکومت قائم کی۔ انہوں نے ایسے اور اس کی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازیوں کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا، جو اب ملک کی سب سے بڑی، تاکہ جمہوریہ کو ایک آمرانہ حکومت سے تبدیل کرنے کے لیے اپنے مقصد کو حاصل کیا۔ ناظرین، چند ہی مہینوں کے اندر ہٹلر نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک متعلق الآن حکومت قائم کی۔ صرف 1945 میں درجنوں ممالک کا فوجی اتحاد سے معزول کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کی حکمرانی کے بعد ہی ہولو کاسٹ کے نام سے مشہور بے مثال جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جنگ کے بعد کا دور اور احتیاط۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم 45 سے لے کے 1939 کے بعد فاتح طاقتوں نے امریکہ اور سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے قبضے کے بعد جرمنی دو ریاستوں پر مشتمل ہوا۔ ایک مشرقی جرمنی اپنے شہریوں کی نظر میں کبھی بھی شکست کی دہائیوں کے اندر یہ دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک بن گئی تھی، جس کی خوشحال آبادی کے تمام طبقات تک پھیلی ہوئی تھی۔ معیشت نے اتنی کامیابی سے کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ بالآخر کئی ملین غیر ملکی بھی کام کرنے کے لیے مغربی جرمنی آئے۔ مغربی جرمن اور غیر ملکی کارکنوں کو یکساں طور پر ایک وسیع اور زیادہ تر غیر سرکاری فلاحی نظام کے ذریعے بیماری، حادثات اور بڑھاپے سے پیدا ہونے والے ضرورت سے محفوظ رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ 1990 میں جرمن اتحاد نے دو جرمن ریاستوں کی جغرافی اور علیحدگی پر قابو پا لیا، جس میں اور مشرقی برلن اور مغربی برلن درمیان ایک بدنام دیوار بھی شامل ہے، لیکن معاشی انتظام اب بھی نسلی اور تسلی بخش طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے۔ 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں آلمیریاتی قوانین پورے ملک میں سماجی منڈی کی معیشت کے لیے ایک نئے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔
ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں اپنی کمنٹ کر کے آگاہ کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔